اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیٹوریم میں بیٹھے جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جتنے آرگنائزرز ہیں، ہمارے ینگ قائدین ہیں، ہماری بزنس کمیونٹی کے جو دوست ہیں، جو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ بےحد خوشی ہوئی ہے یہاں پہ دوسری بار آپ لوگوں کے ساتھ اس محفل میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی، لیکن پچھلے سال حالات کچھ مختلف تھے، اس سال حالات بہت بہتر ہیں، تو امید ہے کہ اس سال ہماری جو اوپینینز ہوں گے، جو پرسپیکٹیو ہوگا وہ بہت مختلف ہوگا۔ ابھی موسٹ ریسنٹلی جو ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی مودی نے، کیونکہ ایک انڈیویجول کی ہم بات کریں گے، ایک انڈیویجول کی ایفرٹ تھی، پورے ملک کو تو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ سوک سوسائٹی وہاں پہ بھی ہے، مسلمان وہاں پہ بھی ہیں، جو اختلاف ہے اختلاف رائے ہے، نظریے کا فرق ہے۔ اور مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے اس موقع پہ یہ دیکھتے ہوئے کہ جب مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان پہ آپ لوگ کیوں نہیں انگلی اٹھاتے، تو وہ خاموش، انہوں نے کچھ نہیں کہا پاکستان کے بارے میں، اور یہ بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ پچھلے سال آپ سب کو یاد ہے جب میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی افواج کے اوپر یا اپنی ایجنسیز کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، تو کچھ دوستوں کا رائے مختلف تھا، آئی تھنک آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں اس لیے یہ یاد دلا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مقبوضہ کشمیر اس سائڈ پہ ہے، بہت دور ہے، شاید وہ حالات اور واقعات سے واقف نہیں ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے، پاکستان میں لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا پارٹنر انشاءاللہ ایک دن ہمارا پارٹ بنیں گے۔ میرے دوستوں، یہ جو ریسنٹ ایڈونچر انڈیا نے کیا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا تھا کہ جن ملکوں کے پاس افواج نہیں ہوتی تو ان کا حال ہمارے سامنے ہے۔ غازہ سے اچھی اگزامپل نہیں دے سکتا میں آپ کو کہ آج بھی جو وہاں پہ حالات ہیں، جو قتل و غارت ہے، وائلیشنز، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، کہاں ہیں چارٹرز، کہاں ہے یونائیٹڈ نیشن، کہاں ہے دنیا، کہاں ہے امہ، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ذلت ذلالت ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ یہاں بیٹھ کے یقین کریں کہ ہم پرائیورٹی رکھتے ہیں پاکستان کو، اور میں اس طرف آتا ہوں کہ کیوں پاکستان اس پہ اتنا خاموش ہے، کہ ہمیشہ اگین تنقید بائیں تنقید کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی نہیں بولتا۔ میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان سے بہت آگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ڈیولپ نیشنز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آرمی کی ان کے پاس اسٹرینتھ ہے، فائنینشلی ساؤنڈ ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ ایوری بڈی کنسیڈرز دیئر اون انٹرسٹ فرسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ۔ نیشنل انٹرسٹ از پرائرٹی، ایوری ونس پرائرٹی از دیئر اون کنٹری، اور جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوتے، جب تک ہم سب میں اتحاد نہیں آتا، اس وقت تک مل کے ایک چپیڑ نہیں لگاتے، اس وقت تک وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان واحد ملک ہے تاریخ میں جس نے پہلی بار کسی دوسرے ملک کو، نیوکلیئر اسٹیٹ کو چیلنج کر کے ان کے منہ پہ منہ توڑ جواب دیا، ان کو اس چیز پر اپنا فخر ہے، اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی فائنینشیل مائٹ۔ ان کے پاس ویپنز زیادہ تھے، ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، لیکن ہمارے پاس ایمان تھا۔ یہ بنیاد ہے اور یہ بیسک فرق ہے۔ ہمارا ایک ان کے 5 کے برابر ہے، یہ ان کو اس بار ثابت کر کے بھی ہم نے دکھا دیا، اور صرف ان کو نہیں پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کیا ہے اور کتنا قابل ہے، کتنا کیپیبل ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں ہم کسی آرم فورس کی بات نہیں کر رہے، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی بات کر رہا ہوں، آپ سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ 6 لاکھ افواج نہیں ہے، 25 کروڑ کی فورس تیار ہے انڈیا کے لیے، اور ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا۔ تو کس چیز کا شک ہے بھائی؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی جو اس پورے ایڈونچر میں سب سے پیاری اور سب سے مزیدار میمز بنی، پاکستان کی بنی۔ انڈیا کی طرف سے میں نے ایک میم نہیں دیکھی، صرف ڈرامہ دیکھا میں نے۔ سائرن بج رہے ہیں، تماشا ہو رہا ہے کہ کشمیر پہ ہم آ گئے ہیں، ہم کراچی آ گئے ہیں، لاہور آ گئے ہیں۔ میں تو دعوت دیتا ہوں، آئیں تو صحیح کو ہم ذرا سفر کروائیں، بادشاہی مسجد ان کو دکھائیں گے، ہم ان کو راولہ کوٹ لے کے جائیں گے، ان کو اپنی اچھی اچھی جھیلوں کا سفر کروائیں گے، آئیں تو صحیح ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں، ہم کو اوپن دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ صرف تصور کر سکتے تھے، حقیقت کچھ اور تھی۔ اور بےحد خوشی ہے یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ سب نے ریئلائز کیا کہ افواج کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم سکون سے سوتے ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں۔ ان کی بیوقوفی تھی، سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ رات کو سو رہے ہوں، تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم کبھی بھی نہیں سوتے۔ پاکستان، ناٹ جسٹ دی آرم فورسز، پاکستان از آلویز اویک، لٹرلی۔ اس دن بھی جب یہ پورا ایپیسوڈ ہوا، رات کے 2 بجے ہم لوگ جاگ رہے تھے، 3 بجے جاگ رہے تھے، 4 بجے جاگ رہے تھے۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ اگر ہمیں کال کی، موقع ملا تو ہم بھی بارڈر پہ جائیں گے۔ ابھی حال ہی ہفتے کے دن، پچھلے ہفتے ہم نے ایک ریلی آرگنائز کی، 4-5 دن میں ہم نے آرگنائز کی، پورا اسلام آباد راولپنڈی نکال کے دکھا دیا، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سیز فائر ہوگا، وہ نیت ہی اور تھی اس کے پیچھے۔ ہم نے نیت یہ کی تھی کہ ہم پوری بزنس کمیونٹی کو نکالیں گے اور بارڈر پہ جائیں گے، اور نہ صرف کے نکالیں گے، ہم نے اعلان کروایا تھا کہ پوری بزنس کمیونٹی فنڈ ریز کرے گی اس فوج کے لیے، فنڈ ریز کرے گی ویپنس کے لیے۔
فنڈ ریز کرے گی, جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم اینڈ تک جائیں گے, وہ بورڈر پار کر کے ہم کے گھر میں گھس کے ان کو بتائیں گے کہ پاکستان آ گیا. تو یہ یقین ہے ہمیں. ہم جہاد میں مانتے ہیں, ہم شہادت میں مانتے ہیں, اور یہ بیسک فرق ہے ان میں ہم میں, اور یہ ہماری کامیابی ہے اور ہمیشہ رہے گی. جو بنیاد میں بات کرنا چاہتا ہوں انڈیپینڈنس کی ہے, کچھ لوگوں کا اس پہ رائے شاید نظریہ ڈفرینٹ ہو. کیا واقعی حقیقت میں ایک انسان آزاد ہو سکتا ہے جب تک وہ قرض کے نیچے ہو؟ کہیں بھی دنیا میں. ابھی ریسنٹلی نائجیریا نے $3 ارب کا قرضہ اٹھا کے ختم کر کے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا. میرے لیے وہ بھی ایک آزادی ہے. ایک تو وہ آزادی ہے جو آپریشن کے اگینسٹ ہم بات کرتے ہیں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے, لیکن ایک یہ بھی آزادی کا اسپیکٹ ہے کہ ساری زندگی آپ نے کسی کا ادھار لیا ہوا ہے اور آپ ساری زندگی اس کے سامنے جی سر کیا مزہ آتا ہے, کیا جی سکتا بندہ اس طرح سے؟ نہیں. تو یہ کون آزاد کرے گا پاکستان کو؟ کون آزاد کرے گا کہ انسان کو, اس کی سوچ کو, جس بیریئر میں ہم رہ رہے ہیں؟ تو ہم اوور آل ڈسکشن ضرور کر سکتے ہیں, ہمارا جذبہ بھی ہے, جوش بھی ہے, جنون بھی ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, ناٹ جسٹ فار دی آرم فورسز, ناٹ جسٹ دا لیٹسٹ ٹینکس, لیٹسٹ ویپنس, لیٹسٹ ایئر کرافٹ. بیانڈ دیٹ ابھی ٹیکنالوجی میں آپ نے ثابت کر کے دکھا دیا, ہم سوچتے تھے لیکن ہم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ سائبر وارفیئر میں ان کا 70% پاور کی گرڈ آپ نے ہلا کے رکھ دی. کس نے کی؟ پاکستان نے کی. ٹیکنالوجی کس کی تھی؟ پاکستان کی تھی. علم ہنر کس کا تھا؟ یوتھ کس کا تھا؟ پاکستان کا تھا. تو ہم تیار ہیں, لیکن میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگ تیار نہیں ہیں. اگر میں آزاد کشمیر کی بات کروں تو آزاد کشمیر میں آئی ٹی میں اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے, جیسے میرے دوست نے پوچھا کہ کتنے لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس میں کام کر رہے ہیں, بہت کم ہے. سملرلی میں اگر آج پوچھوں آپ سے کہ کتنے دوست کرپٹو میں کام کر رہے ہیں, کرپٹو ٹریڈنگ کی ہے کس نے یہاں پہ اس کمرے میں؟ 4 5 6 10 لوگ ہیں. ایکسلنٹ. یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں. کرپٹو کی تقریباً آپ سب کو پتا ہے 13 سے 14 ہزار کرنسیز ہیں اور 8,000 پراپرلی ٹریڈ کی جا رہی ہیں. تو آج پاکستان کیوں کرپٹو کو بحال کرنا چاہتا ہے اور اسٹیٹ بینک کیوں ریگولیٹ کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ فیوچر ہے. ڈیجیٹل کرنسی از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر, ناٹ جسٹ فار پاکستان, فار دا ورلڈ. دبئی کے اندر, یورپ کے اندر کرپٹو کرنسی ایکسیپٹ کی جا رہی ہے. یہ ملک کی بات ایک ہی جگہ کرے گی. اگر آپ چاہتے ہیں خوشحالی ہو, اگر آپ چاہتے ہیں اچھے ہسپتال ہو, اچھے انفراسٹرکچر ہو, اچھی روڈز ہوں, تو یہ کوئی امریکہ نہیں لا کے دے گا, ہمیں یورپ نہیں لا کے دے گا, یہ ہمیں خود بنانی ہے. یہ ملک جنت ہے, لیکن جنت آپ نے بنانا ہے اس کو. جو ہیرا ہوتا ہے وہ جب آپ نکالتے ہیں تو خود تو چمک نہیں رہا ہوتا. ہیرا کا را فارم جو ہے کول کی طرح ہوتا ہے, وہ کیسے چمکتا ہے؟ اس کو تراشنے کے بعد. تو جب تک آپ اس ملک کو, اس ہنر کو, اس ٹیلنٹ کو تراشیں یعنی چمک کہاں سے آئے گی؟ تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا, آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے, دیکھیے آج بھی میں اگر آپ سے پوچھوں اوور آل سینٹیمنٹ میرے پورے پاکستانیوں میں سے اگر میں پوچھوں تو میرے بھائیوں بہنوں شاید آپ لوگ کہیں کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں, فائنینشلی حالات ٹھیک نہیں ہیں, مشکلات ہیں. اس ملک میں مشکلات نہیں ہوتی. یہ ہم بات کر رہے تھے غزہ کی, سعودیہ اور یو اے کی. میں آپ کو ایگزامپل دوں تو خود میں پیلسٹائن کا ذکر نہیں ہو سکتا. ہم نے تو پھر بھی یہاں پہ بہت ساری ریلیز کی ہیں, ہم نے تو بہت سارے آؤٹ لیٹس کے اوپر لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ یہ فوڈ غلط ہے, یہ فلانا برانڈ غلط ہے. ہوا نا باہر, آپ مڈل ایسٹ کے اندر مجھے پروٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں پیلسٹائن کے لیے. اس حد تک کنٹرول ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. تو فریڈم آف اسپیچ ان ٹرو ایسنس یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. آج آپ میں سے کوئی بھی یہاں کھڑا ہو کے کوئی بھی اسپیچ کرے گا, کوئی آپ کو ہوپ ہے کہ مجھے وہ اٹھا کے لے کے جائے گا؟ نہیں, کیونکہ آپ اپنے ملک میں آپ آزاد ہیں, یہاں آپ کو پورا رائٹ مل رہا ہے. اپریشن ہے تو ان جگہوں پہ جن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ فریڈم آف اسپیچ کوئی نہیں, آپ تنقید کر کے دیکھیں گورنمنٹ پہ, ودن 5 منٹس آپ کو اریسٹ کر دیا جائے گا, آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے وہاں سے. اپنا ملک ہوتا ہے. میں فائنینشیل کی بات کر رہا تھا کہ آج جو حقیقت ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا کورس سبجیکٹ ہے, یہ میں پورا دن اس پہ بیٹھتا ہوں اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں تاکہ روزگار کریٹ ہو, ترقی آ سکے. دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ, ہمارے والد باہر گئے تھے, میرے والد صاحب باہر گئے تھے اور اپنے قوم پہ اپنی کیپیسٹی میں وہ خود کھڑے ہوئے. ہی واز اے کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ مین, سیلف میڈ مین ہے. انہوں نے جتنا کمایا سارا پیسہ پاکستان میں لگایا. آج اگر سینٹورس ہے تو ان کی ویژن تھی. سینٹورس میں ہم نے اضافہ ضرور کیا لیکن ویژن ان کی تھی. اسی ویژن کی بیس پہ جو ان کا سرمایہ تھا لگا کے آزاد کشمیر میں ایک چیریٹی ہاسپٹل بن گیا. 100 بیڈ کا چیریٹی ہاسپٹل ہے. تو یہ اکانومی کا رول ہوتا ہے. ایک انڈیویجول کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے چینج لانی ہے. اس چینج میں ضروری نہیں ہے ہمیشہ آپ کے پاس پیسے ہو, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ سائنٹسٹ بن جائیں, آپ آئی ٹی میں کام کریں, لیکن فائنینشیل ایلیمنٹ آپ ڈکلائن نہیں کر سکتے. اس میں آپ اس چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا رول ہے اور ہمیشہ رہے گا. ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے ہاسپٹل بنایا, ہمارے دوستوں کے پاس پیسے ہیں تو اسکول بنائیں گے.
حقیقت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پاس پیسے نہیں ہیں، حقیقت ہے، کیونکہ 50% آپ کا جو بجٹ ہے، 50% جو کلیکشن ہے آپ کی ٹیکس میں جاتی ہے، ٹیکس کی ادائیگی اس کی جو فائنینشیل آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کی طرف جاتی ہے، آپ کا جو لون آپ نے لیا ہوا ہے 50%. تو ہماری آمدنی سے کہیں زیادہ ہمارے اخراجات ہیں، وہ یقین ہے. ابھی پیمز کا پچھلے سال ہم نے چیک کیا تھا 50 کروڑ روپے کی میڈیسن اس کے پاس نہیں ہے، 50 کروڑ. تو کیسے چلے گا نظام چلے گا ہمارے تھرو، ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہم نے تبدیلی لانی ہے. اور اس میں جو بیسک چیز ہے اکانومی، آج اگر پچھلے سال سے ہم کمپیئر کریں، اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے مایوس نہیں ہونا. مایوسی اور نا امیدی ایک گناہ ہے. ہم نے ہر گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے، ہر گورنمنٹ دیکھی ہے، جھیلی ہے، لیکن ہمارے اوپر وہ لاگت ضرور کی ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. اگر ہم کہہ دیں، جس میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ایک سمپل ایگزامپل ہے. آپ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کا جو مالک مکان ہے مشکل آدمی ہے، کیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے کے بعد یہ مکان میرا ہے، تمہاری بات نہیں مانوں گا؟ جب تک وہ آپ کا مالک مکان ہے آپ نے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، کمپرومائز کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے میں گھر چھوڑ کے جانا پڑے، نہیں ہوتا نا ایسے. تو زندگی میں آپ نے کمپرومائز کرنی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. جو ہیڈ ٹو ہیڈ جب ہم کلیشن کرتے ہیں نا اس میں نقصان کتنا ہوتا ہے. دیوار کے ساتھ جا کے ٹکر ماریں گے آپ کا اپنا نقصان ہوگا. بیسک چیزیں بتا رہا ہوں، جو بیسک فلاسفی ہے، بی پریکٹیکل ان لائف. پچھلے سال سے اگر اس سال کو ہم کمپیئر کریں تو پچھلے سال ہماری جو اوور آل جی ڈی پی تھا 370 بلین کا تھا. اس سال پاکستان کا جی ڈی پی 410 بلین ٹچ کر رہا ہے. پچھلے سال جو آپ کی پر کیپٹا انکم تھی $1680 تھی، آج اس سال $1824 ہے. میں اگر 8 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو 1200 پہ تھی. تو ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ انکم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انفلیشن آپ کی آج 0.5% پہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہے، پہلے بھی زیادہ، کیونکہ پچھلے سال سے اس سال کمپیئر کریں تو 80% ڈکلائن آیا ہے. بہتری آ رہی ہے. ہمیں چاہیے صبر، پیشنس. جو ملک تبدیل ہوئے ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہوئے ہیں. اگر فرینچ کی بات کریں تو کہیں 100 سال کی ان کی تاریخ ہے، برٹش کی بات کریں کہیں 100 سال کی تاریخ ہے. عروج بھی دیکھا ہے، زوال بھی دیکھا ہے، آج واپس زوال میں ہوا. آج یو کے حالات دیکھ رہے ہیں. بندہ یو کے سے اگر کمپیئر کرے تو پاکستان زیادہ بہتر ہے. حقیقت ہے وہاں پہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، فیکٹ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی کوئی اچھی گاڑی کھڑی کر دیں وہاں پہ، اگلے دن گاڑی نظر نہیں آئے گی آپ کو. سینٹرل لندن کی بات کر رہا ہوں، وہاں رینج روورز، لینڈ کروزر، اچھی سے اچھی گاڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں. آپ کو اچھی گھڑی پہن رہے ہیں. سینٹرل لندن میں آپ کی گھڑی اسنیچ کی جا رہی ہے، آپ کے موبائل اسنیچ کیے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ وہی ممالک جن کو کہتے ہیں یار دیکھیں اتنے آگے ہم سے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. پاکستان کا وقت آ چکا ہے. پاکستان از گوئنگ ٹو ایکسیل اینڈ بیکم دا ٹاپ ایشین ٹائگر ان دا نیکسٹ 10 ایئرس. اگر اسی ٹریجیکٹری پہ، اسی مومنٹم کے ساتھ اگر ہم چلتے ہیں تو اگلے 10 سال میکسیمم کو 10 سال چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ 80% رول آپ لوگوں کا ہوگا، گورنمنٹ کا نہیں ہوگا. گورنمنٹ نے صرف آپ کو پالیسی دینی ہے، پالیسی کو اویل یوٹیلائز آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس ملک کو آپ لے کے جائیں گے. فیکٹریز میں آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، آئی ٹی میں آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، بزنسز آپ لوگوں نے کریٹ کرنا ہے. میں جتنی یونیورسٹی سے انٹریکٹ کرتا ہوں میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا نظریہ چینج کریں. ہر انسان روزگار نہ ڈھونڈے. پہلی چیز کہ آپ ایجوکیشن وہ لیں کہ روزگار آپ کے پاس ہے. دوسری چیز کہ آنٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ ہونی چاہیے. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یاسر ہمارے ساتھ سنٹورس میں، ان کے وہاں پہ اپنا کیوسک ہے. آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، ان کا اپنا کیوسک کا اپنا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میرے ساتھ ایک اور لڑکے بیٹھے ہوئے سکندر، کشمیر سے آئے تھے، آپ انٹرنشپ پہ آئے تھے سکندر، آج آپریشنز مینیجر ہیں. 2 سال کے اندر ماشاء اللہ اپنی گڑی گروتھ ہے. تو اف یو دونوں ایگزامپل آپ کو دے دیے، دونوں لڑکے کشمیر کے ہیں. ایک نے جاب کی اس میں بھی گرو کر رہا ہے، دوسرے نے اپنا بزنس کیا اس میں بھی گرو کر رہا ہے. وہ سیکنڈ کیوسک کھولنے جاتا ہے. دیر از نو لمٹ. بیسک چیز نیت. آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ میں کاوش ہونی چاہیے کہ پرسو کریں، ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ ود آنیسٹی. ہمارا ایمان تھا، ہم سرخوں ہوئے ہر لحاظ سے، ثابت کر کے دکھا دیا پاکستان کسی لحاظ سے کم نہیں. ٹیلنٹ تھا، ان کے ایڈوانس ایئر کرافٹ تھے، ہمارے پاس نہیں تھے. سافٹ ویئر میں بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹیلنٹ تھا تو وی گاٹ ریڈ آف دم. دے couldn't compete with پاکستان. حالانکہ ان کو اتنا اوور کانفیڈنس تھا کہ ہمارے پاس زیادہ اکوپمنٹ ہے، سب کچھ ہے. تو میں ایگزامپل آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سٹنگ ایگزامپلس ہیں، لائیو ایگزامپل ہیں. سنی سنائی بات نہیں ہے. سملرلی جن دوست نے بھی ہاسپٹل بنایا ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر کا حصہ ہے. سو گائز، نظریہ، اپنے پرسپیکٹیو آپ نے چینج کرنا ہے. اس ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا. اور میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید پہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ تفسیری کی بات ہے، ٹائم ضائع کریں گے. میں اکثر جب جاتا ہوں نا یہ بازاروں میں، ہم کشمیر کے بازاروں میں پانی والا چل رہا ہے، باغ چل رہا ہے، نالا کو چل رہا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیسٹ اینالسٹ ہیں. کیونکہ ان سے آپ کسی دنیا کے ٹاپک پہ بات کریں تو آپ سے کھل کے بات کریں گے. تو نہیں پتا میں تجھے دسنا ہے، تو بھیجا میں تمہیں دسنا کہ مسئلہ ایسا ہی ہے نا. اور پورا آدھا پورا 1 گھنٹہ اس پہ دسنا کریں گے، اچھی کچھ نہیں ہوگا.
کیونکہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے نیوکلیئر کی بات کر لیں گے کہ ان کے انڈیا کے نیوکلیئر کے دہلی میں ہوتا ہے, وہاں سے ہم یہاں اٹیک کرتے ہیں, بمبے پہنچ جاتے, پھر وہاں جا کے فتح ہو جاتا ہے. ڈسکشن ضرور ہوگی لیکن ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹائم, جو سب سے قیمتی ٹائم زندگی کا جو ہے نا وہ ٹائم آپ واپس حاصل نہیں کر سکتے, ایک بار خرچ ہو کے نکل گیا. تو یہ جو یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا, جس کے لیے میں نے آج ٹائم نکالا ہے, میں بہت سلیکٹیو ہوتا ہوں میں کہاں پہ جا رہا ہوں, کیونکہ میں اپنے ٹائم اس کے بعد میں 3-4 میٹنگ اور اٹینڈ کرنی ہے. ہمارا کوئی آف ٹائم ہوتا نہیں, اسٹوڈنٹ لائف ہے کہ وہ یہی چیز والد صاحب سے سیکھی ہے. کپڑے مجھے 3 بار موقع ملتا ہے میں خود اس لیے کرتا ہوں. یہ مجھے اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ نے سیلف میڈ انسان بننا ہے. تو یوتھ کے ساتھ انٹریکشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ فیوچر پاکستان کا آپ کے ہاتھوں میں, آزاد کشمیر کا آپ کے ہاتھوں میں. آزاد کشمیر میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. آزاد کشمیر از پاکستان. اگر پاکستان ہے تو آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے تو پاکستان. ہم ایک ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ایک تھے, ہیں اور رہیں گے, اور اسی بنیاد کے اوپر مقبوضہ کشمیر کو بھی ہم اپنا حصہ بنائیں گے. اگر ہم میں اختلاف ہوگا تو ان کو کیسے آزاد کریں گے؟ یہ بیسک ہے. ڈفرینس آف اوپینین کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا تو مودی اٹھائے گا. مودی نے جو اپنا پروپیگنڈا شروع کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر. یہ اپنا نیریٹو بیچ رہا ہے, اپنی چوڑن وہاں پہ بیچ رہا ہے, اپنے الیکشن کے لیے بیچ رہا ہے. ہم نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے. تو جو لاسٹ ایئر نیشنلزم کی بات ہوئی تھی, نیشنلزم ہمارا یوتھ تھا, نظریے کی بات تھی گائز, صرف نظریہ. ہم کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہیں جب تک انڈیپینڈنٹ ایگریکلچر ہمارا نہیں ہے کشمیر میں. آج مجھے بتائیں کتنے لینڈ, کتنی زمین کلٹیویٹ کر رہے ہیں. اصل میں جتنے دوبے پین ہیں 10 ایکڑ, چاول اصل اپنا تھا, مالدے اصل اپنے تھے, تربوز, کیا چیز ہے ہماری اپنی. ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے. پھر ہم کہتے ہیں اپنا بارڈر پر اپنے پل بند کر دیں گے, ٹھیک ہے کریں گے, سوال کیسے کریں گے؟ تو گائز ان چیزوں پر فوکس کریں. میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں, جو میرے دوست کرپٹو میں کام کر رہے ہیں, کرپٹو مائننگ. کشمیر کی سب سے سستی چیز کیا ہے؟ پانی, سورس, رائٹ. تو پانی کو استعمال کر کے کرپٹو مائننگ بھی کی جا سکتی ہے کشمیر میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ایم ٹی بی سی سے اچھی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ ان ایکسپینسو ہیومن ریسورس. اور آپ دیکھتے ہیں 3000+ بچے وہاں پہ امپلائڈ ہیں. ہر چیز ممکن ہے, صرف ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو ہمارا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے. جی بی کی ایگزامپل لے رہے ہیں. جی بی کی بہت اچھی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. آج گیس کریں کہ جی بی کے اندر کتنے ہوٹلز ہیں, کتنے کمرے ہیں, گیس کریں اندازاً. کم از کم 11 سے 15,000 رومز اویلیبل ہیں جی بی کے اندر بکنگ کے لیے. آزاد کشمیر میں کتنے کمرے اویلیبل ہیں ہوٹلز کے؟ 400-500 1000 کرنا. تو ٹورزم کہاں سے آئے گا؟ میں ٹورزم پہ بہت کلوزلی کام کر رہا ہوں, اور ٹورزم ہماری ایک کورس سبجیکٹ ہے. سالانہ اس ریجن سے, کے پی کے سے, آزاد کشمیر سے, جی بی سے ہم $40 ارب سالانہ کما سکتے ہیں. میں ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. لیٹس سے آپ میں سے کسی کے پاس کوئی گھر ہوگا وہاں پہ, لیٹس سے وہ گھر آپ استعمال نہیں کر رہے, چاچے کا گھر ہے, تائے کا گھر ہے, اپنا گھر ہے, سیکنڈ گھر ہے. وہ گھر آپ استعمال نہیں کر رہے, اس کو ایئر بی این بی میں کنورٹ کر لیں. مری میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھروں کو لوگوں نے ایئر بی این بی میں کنورٹ کیا ہوا ہے. تو کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ آئیڈیاز آپ کو دے رہا ہوں جو ہر جگہ. آج سب سے جو بڑی کمپنی ہے ہوٹلز کی دنیا میں, وہ کوئی فزیکل کمپنی نہیں ہے, وہ اے این بی این بی ہے, جس کا اپنا کوئی ہوٹل نہیں ہے لیکن وہ ایک انٹرمیڈیٹ ہے. یہ وہ آئیڈیاز میں آپ کو دے رہا ہوں جس پہ آپ سب کیپٹلائز کر سکتے ہیں, آپ سب انٹرپرینورز بن سکتے ہیں. ریسٹورینٹس کی ایگزامپل لے لیں, کتنے ریسٹورینٹس ہیں؟ آزاد کشمیر کی جو خوبصورتی ہے کہ آزاد کشمیر میں کرائم ریٹ 0 ہے. آج بھی کسی گھر میں, کسی علاقے میں ہم جائیں گے تو کوئی چوکیدار نظر نہیں آئے گا, ضرورت ہی نہیں ہے. محلے والا نظام ہے, ٹرائبل سسٹم ہے, ایک ایک بندے کا ہمیں پتا ہے کہ فلانے محلے میں کون رہ رہا ہے, فلانے گھر میں کون رہ رہا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے گارڈ کی, چوکیدار کی. اس چیز کو ہم کیش کریں, پورے پاکستان کو ہم کھینچ کے لائیں کہ آئیں آپ کو کشمیر دکھاتے ہیں, آئیں آپ کو تولی پیر دکھاتے ہیں, آئیں گنگا چوٹی دکھاتے ہیں آپ کو, آئیں ہم جھیل دکھاتے ہیں اپنے یہاں. کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہر چیز ہے, لیکن ہم نے وہاں پہ خود ہی ڈیولپمنٹ کریٹ کرنی ہے اور گورنمنٹ پہ نہ ڈپینڈ کریں. گورنمنٹ کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں, اپنے ایشوز ہیں, اپنی آئیڈیالوجیز ہیں. ہم ایز اے نیشن مل کے اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو بنا سکتے ہیں, اور بنائیں گے انشاءاللہ. یقین آپ پہ رکھنا ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ ایک پہلا 6 اسٹار ہوٹل بنایا اس ملک کا, پہلا. ہم نے ویٹ تو نہیں کیا کہ گورنمنٹ پاکستان آئے گی, گورنمنٹ پاکستان پالیسی دے گی, گورنمنٹ پاکستان فنڈ دے گی. ہم نے تو نہیں انتظار کیا, ہم نے بنا دیا, اور آج چل بھی رہا ہے, اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور آپ کو فخر ہونا چاہیے, آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے کشمیر کا ہوٹل ہے. لیکن ہم نے ویٹ نہیں کیا. یہ جو چیز ہم جس کا ویٹ کر رہے ہیں, سب کہتے ہیں یار حالات ٹھیک نہیں ہے, گورنمنٹ پالیسی دے گی, یہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اگلی آئے گی. اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ پرسنل افیلیشن نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اپنی جگہ ٹھیک ہیں, ہم ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے, برا ہے, لیکن ہمیں تنقید کرنی چاہیے تو پالیسی کے اوپر. نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ اینڈ فار موسٹ. ملک ہے تو ہم نے جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, مل کے کام کرنا ہے. آئیڈیل سینیریو کہیں بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے یو کے کی ایگزامپل, یو ایس کی ایگزامپل لیا,
کہ یو ایس میں بھی کیا ہوا ہے, ٹرمپ آیا ہوا ہے, کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں, کچھ کے خلاف ہیں, کتنا ایکسٹریم بندہ ہے, کبھی رائٹ بھی چلتا ہے, جیسے انڈائریکٹ میزائل نہیں ہوتا چل رہا ہوتا, کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح سے ہر جگہ پہ سرکمسٹانس سچویشن ڈفرینٹ ہے. وی مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس اپرچونیٹی. اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے, کیونکہ اس کے بعد پوری دنیا کا جو نظریہ ہے پاکستان کے بارے میں چینج ہو چکا ہے. لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان کی کیا کیپبلٹی ہے. انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا. ہم 1.2 ملین فوج کی بات کر رہے ہیں, 1.2 ملین, ڈبل فوج ہے ان کے پاس, آپ سے ڈبل ویپنری ہے, لیکن ہلا کے رکھ دیا ان کو. ان کی اوقات دکھا دیا کہ آپ کی یہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے سامنے, ہمارے آدھے آپ کے لیے کافی ہے, کھا جائیں گے آپ کو, نہ اس کنٹری میں ملا ہے. چیف نے کہا تھا, بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہمارے بی ایل اے والے بھی ہیں, جتنے بھی ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ان کی اگلی 10 نسلیں نہیں ہلا سکتی پاکستان کو. یہ یقین ہے ہمیں. تو ہم جیسے لوگ جو ایزیلی جا کے باہر بزنس کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, مشکلات ضرور ہیں, ہمیں نہیں فیس ہوتی, ٹیکس ہم بھی دیتے ہیں, پرابلم ہمیں فیس ہوتی ہے, لیکن اس ملک میں پیدا بھی ہم ہوئے تھے, دفن بھی یہیں پہ ہوں گے. اس چیز پہ یقین ہے ہمیں. کہاں جائیں گے, غیروں میں دفن ہوں گے جا کے. تو کانفیڈنس ہے کہ نہیں ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, اوورسیز پاکستانی نے بھیجا ہے. تو اسی مومنٹم کے ساتھ اگر ہم چلتے رہے آگے, صرف مجھے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, ترقی نظر آ رہی ہے, خوشحالی نظر آ رہی ہے. اور اکانومی کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکانومی ایوالو کر رہی ہے, گرو کر رہی ہے. مشکلات ضرور ہیں, لیکن یہ وہ چیز نہیں کہ 1 سال میں ہوگی, 2 سال میں ہوگی. اس کو 5 سے 10 سال لگیں گے, لیکن 5 سے 10 سال میں ٹرانسفارمیشن آ جائے گی پاکستان کے اندر کمپلیٹلی. اور یہ ٹرانسفارمیشن ہمیں ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں لانی ہے, اور یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو کشمیر کے لوگ ہیں. یہ آپ کا بیسکلی روٹس ہماری وہاں پہ ہے. تو پہلا رائٹ ہمارا اور پہلا فرض بھی ہمارا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. باقی جہاں تک اس کی بات رہی ایڈونچر کی, میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں کہا تھا, اور یہ ایک ہمارے جو بھائی ہیں اسی کو سمجھ پائیں گے کہ سندور کے آپریشن کا آغاز انہوں نے کیا تھا. تو سفر تو تھا کہ ہم سندور لگائیں گے, سندور نہ لگا سکیں, لیکن پاکستانی افواج نے سہاگرات بنا دی وہاں پہ جا کے. تو میرے بھائیوں بہنوں, یقین رکھیں اس ملک میں ہم 100% کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان کی کوئی ٹکر نہیں ہے. چائنا اور پاکستان اور افغانستان کی آج میٹنگ ہوئی ہے, جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے اوپر اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. افغانستان بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا. اس پورے ایپیسوڈ میں بھی افغانستان نے دیکھ لیا کہ انڈیا کی میلیفائڈ انٹینشن ہے افغانستان کے ساتھ بھی اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ بھی. ان کے ساتھ مل کے جب ہم کولیبریٹ کریں گے تو اسٹیبلٹی آ جائے گی اس ریجن میں. اسٹیبلٹی کی بنیاد پہ ٹریڈ روٹ ہمارا کھلے گا, ٹریڈ روٹ کی بنیاد پہ ایکسپورٹس انہینس ہوں گے. ہم نے جی ویز کرنا ہے یہاں پہ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے کہ ان چیزوں کو فوکس کریں جو فیوچر ہے. ای وی ٹیکنالوجی فیوچر ہے, کرپٹو کرنسی فیوچر ہے, ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, دس از دا فیوچر آف پاکستان. آج آپ سب سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں اس کے سخت خلاف ہوں. جو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن میں بندہ امیر ہو گیا, 2 دن میں اس کے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں, ان لوگوں کو اگنور کریں. اوور نائٹ کوئی بندہ امیر نہیں ہوتا. یہ ایک فلاسفی بہت کم ہے, کئی لاکھ لوگوں میں شاید وہ ایک انسان ہو, جیسے اسٹیو جاب تھا یا مارک زکربرگ ہے, وہ ایکسیپشنز ہیں, یا ایلان مسک تھا. آپ لوگوں نے کنسسٹنٹ ماڈل اپنا بلڈ کرنا ہے جو کہ اگلے 4 سے 5 سال کی پلاننگ ہو. تھنک لائک انٹرپرینورز, بیکم جاب کریٹرز, ناٹ جاب سیکرز. نظریہ اپنے چینج کیا, اور یہ ملک آپ کے ہاتھ میں ہے. گائز, ہم سب مل کے اس بہترین ملک کو اور بھی بہتر بنائیں گے. پاکستان زندہ باد, کشمیر بنے گا, پاکستان.